بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم ایک نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں جو پس منظر سے تعلق رکھتی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے سبق کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے پیچھے مجاز لغوی کو پڑھا تھا۔ مجاز لغوی کیا ہے؟ مجاز لغوی یہ ہے کہ لفظ بولا جائے اور لفظ بول کر کے اس سے کوئی دوسرا معنی مراد لیا جائے جو اس کا حقیقی معنی نہ ہو۔ تو لفظ بول کر کے اس کا غیر حقیقی معنی مراد لینا، یہ کیا ہے؟ مجاز لغوی ہے۔ اچھا، آپ نے لفظ بولا اور اس لفظ بول کر کے اس سے کوئی دوسرا معنی مراد لیا، تو یہاں پہ ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ لفظ کا جو حقیقی معنی ہے اور وہ جو دوسرا مجازی معنی ہے جو آپ نے مراد لیا ہے، ان دونوں میں تعلق کون سا ہے؟ تو تعلق یا تو مشابہت کا ہوگا یا غیر مشابہت کا ہوگا۔ اگر وہ تعلق مشابہت کا ہو، جیسے کہ جاء الاسد، شیر آیا، تو ہم نے یہاں پہ لفظ اسد بول کر کے مثال کے طور پہ زید کو مراد لیا، ٹھیک ہے؟ تو اسد اور زید میں جو ہے تعلق کون سا؟ مشابہت کا، چونکہ زید کے اندر بھی بہادری ہے اور شیر کے اندر بھی بہادری ہے، تو تعلق جو ہے مشابہت کا ہے، دونوں بہادری میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، تو تعلق کیا ہے؟ مشابہت کا ہے۔ تو اگر جو ہے لفظ بولا جائے اور اس سے معنی مجازی مراد ہو اور تعلق مشابہت کا ہو تو اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ استعارہ۔ تو آپ نے کہا کہ آپ چاند کی طرح ہیں، تو آپ نے جو ہے اپنے مخاطب کو چاند سے تشبیہ دے دی، تو یہاں پہ بھی مشابہت، یہ تو خیر جو ہے تشبیہ کی مثال ہو گئی، مجاز نہیں ہوگا، بلکہ یوں کہیں آپ کے جاء القمر، چاند آیا، تو یہاں پہ آپ جو ہے لفظ قمر بول کر کے آپ اپنے ممدوح کو مراد لے رہے ہیں، اور تعلق کون سا؟ مشابہت کا، تو اس کو کہیں گے ہم استعارہ۔ اچھا، لفظ بولا جائے اور اس سے معنی مجازی مراد ہو لیکن تعلق مشابہت کا نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل۔ مثال کے طور پہ پیچھے آپ نے بھی پڑھا تھا کہ اس میں آیا تھا نا کہ بلادی و انجارت، کہ اگر میرا ملک اگرچہ مجھ پہ ظلم کرے لیکن پھر بھی وہ میری نظر میں عزیز ہے، تو ملک تو ظلم کرتا نہیں ہے، ملک کے باشندے ظلم کرتے ہیں، تو لفظ بلاد بولا گیا اور بلاد بول کر کے وہاں پہ رہنے والے لوگ مراد لیے گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی لفظ کو معنی مجازی میں استعمال کیا گیا لیکن تعلق کون سا ہے؟ تعلق مشابہت کا نہیں ہے بلکہ محلیت کا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل۔ تو مجاز لغوی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے استعارہ اور دوسری ہے مجاز مرسل۔ استعارے کے اندر تعلق مشابہت کا ہوتا ہے اور مجاز مرسل کے اندر تعلق مشابہت کے علاوہ دوسری چیزوں کا ہوتا ہے جو ہم آگے پڑھیں گے۔ تو یہ استعارہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اچھا، تو استعارہ حقیقت میں کیا ہے؟ یہ تشبیہ ہے۔ استعارہ حقیقت میں کیا ہے؟ ایک تشبیہ ہے، بس فرق یہ ہے کہ تشبیہ میں یہ ہوتا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بھی دونوں ذکر ہوتے ہیں، لیکن استعارہ میں مشبہ اور مشبہ بھی دونوں ذکر نہیں ہوتے، بلکہ ان دونوں میں سے یا تو مشبہ ذکر ہوگا یا مشبہ بھی ذکر ہوگا، دونوں ایک ساتھ ذکر نہیں ہوتے۔ جیسے آپ نے کہا کہ زید اسد، زید اسد ہے، تو یہ تشبیہ ہے، یہ استعارہ نہیں کہلائے گا، لیکن صرف اگر ایک کا ذکر ہو، جیسے آپ کہیں کہ جاء الاسد، شیر آیا، تو اب یہ استعارہ ہے۔ تو استعارہ اور تشبیہ میں یہ فرق آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اب استعارہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے استعارہ تصریحیہ اور دوسرا ہے استعارہ مکنیہ۔ استعارہ تصریحیہ کیا ہے؟ استعارہ تصریحیہ یہ ہے کہ مشبہ بھی کو ذکر کر دیا جائے اور مشبہ کو حذف کر دیا جائے۔ جیسے ہم نے کہا کہ جاء الاسد، شیر آیا، تو ہم نے یہاں پہ اسد سے کون مراد ہے؟ زید ہے، زید مشبہ ہے اور اسد مشبہ بھی ہے، تو ہم نے مشبہ کو کر دیا حذف اور صرف مشبہ بھی کو ذکر کیا۔ تو جب استعارہ میں مشبہ کو حذف کر دیا جائے اور مشبہ بھی کی صراحت کر دی جائے تو اس کو کہتے ہیں استعارہ تصریحیہ۔ اور اگر استعارے میں یہ ہو کہ مشبہ بھی کو ذکر نہ کیا جائے بلکہ مشبہ بھی کو حذف کر دیا جائے اور مشبہ ذکر ہو، بس تو صرف مشبہ ذکر ہو
اور مشبہ بھی کو حذف کر دیا جائے اور حذف کرنے کے ساتھ ساتھ مشبہ بھی کی طرف کسی لفظ کے ذریعے جو اس کے ساتھ خاص ہو اشارہ کر دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں استعارہ مکنیہ۔ استعارہ مکنیہ ایک بار پھر سمجھ لیجئے کہ مشبہ کو ذکر کیا جائے اور مشبہ بھی کو حذف کر دیا جائے، لیکن مشبہ بھی کو حذف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی طرف کسی لفظ سے اشارہ کر دیا جائے تو اس کو استعارہ مکنیہ کہتے ہیں۔ اب ہم مثالوں کی روشنی میں اس ساری گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے پہلی مثال، قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے نور کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ظلمات لفظ بولا گیا ہے، تو ظلمات سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو مکہ کے جو لوگ تھے وہ اندھیرے کے اندر رہ رہے تھے، تاریکی میں رہ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے ان کو اجالے کے اندر پہنچا دیا؟ کیا ایسے ہی تھا؟ نہیں، بات یہ نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ ان کے اعتقاد جو تھے وہ بہت زیادہ گڑبڑ تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے ان کے جو غلط اعتقاد تھے، جو ان کے غلط رسم و رواج تھے، ان سے ان کو نکالا اور نور کی طرف لے آئے، یعنی کہ ان کو جو ہے ان کے اچھے اعتقاد کی طرف اور اچھے رسم و رواج کی طرف لے آئے۔ تو یہاں پہ لفظ ظلمات جو ہے وہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ لفظ ظلمات سے مراد جو ہے باطل عقائد ہیں، اور نور سے مراد جو ہے وہ سچے عقائد ہیں۔ تو لفظ ظلمات بولا گیا ہے اور اس سے مراد کیا لیا گیا ہے؟ اس سے مراد لیا گیا ہے کیا بولتے ہیں؟ باطل عقائد۔ تو اس مثال میں جو ہے باطل عقائد مشبہ ہے اور ظلمات مشبہ بھی۔ ایسے جو ہے سچے عقائد یا اسلام کہہ لیں وہ مشبہ ہے اور نور کیا ہے؟ مشبہ بھی ہے۔ تو آپ غور کریں کہ یہاں پہ مشبہ کو حذف کر دیا گیا ہے اور مشبہ بھی کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو ہم پیچھے بتا چکے ہیں کہ جہاں کہیں مشبہ بھی کو ذکر کر دیا جائے گا تو اس کو کہیں گے استعارہ تصریحیہ۔ تو یہاں پہ استعارہ تصریحیہ ہے۔ اب آگے چلیے، فلم ارقب لی من مشى البحر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الاسد، میں نے فلم ارقب لی، میں نے اپنے سے پہلے نہیں دیکھا من مشى البحر نحوه، اس شخص کو کہ جس کی طرف سمندر چلا ہو، ولا رجلا، اور نہ ہی کسی ایسے شخص کو دیکھا قامت تعانقه الاسد، کہ جس سے شیر معانقہ کرنے لگے ہوں۔ تو دراصل یہ اوپر لکھا ہوا ہے وقال المتنبی وقد قابلہ ممدوحہ وعانقہ، کہ متنبی نے کہا ہے اس حالت میں جب کہ اس نے ملاقات کی تھی اپنے ممدوح سے، وعانقہ، اور اپنے ممدوح سے معانقہ کیا تھا، تو اس وقت متنبی نے شعر کہا تھا۔ تو آپ حضرات غور کیجئے کہ یہاں پہ لفظ بحر استعمال کیا گیا، اور لفظ بحر سے کون مراد ہے؟ ممدوح۔ تو ممدوح مشبہ ہے اور بحر مشبہ بھی ہے، ممدوح کو حذف کر دیا اور مشبہ بھی کو ذکر کر دیا، لہٰذا یہاں پہ استعارہ کون سا ہے؟ استعارہ تصریحیہ۔ ایسے ہی جو ہے اسد کے اندر جو ہے کیا بولتے ہیں لفظ اس سے مراد بہادر لوگ ہیں، شجاعان، بہادر، تو شجاعان کو مراد لیا گیا ہے اسد کے ذریعے، تو شجاعان مشبہ اور اسد مشبہ بھی، تو یہاں پر بھی مشبہ بھی کی صراحت ہے، لہٰذا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ استعارہ تصریحیہ۔ تو آپ وہ بنیادی مقدمہ ذہن میں رکھیں کہ استعارہ تصریحیہ کے اندر یہ ہوگا کہ صرف مشبہ بھی مذکور ہوگا، مشبہ کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ اب آگے چلیے، وقال فی مدح سیف الدولہ، اور متنبی نے سیف الدولہ کی تعریف میں کہا ہے اما ترى ظفرا حلوا سوى ظفر تصافحت فیہ بیض الہند واللمم، کہ آپ نہیں دیکھتے، کہ آپ کسی کامیابی کو اچھا نہیں سمجھتے، ظفر مانے کامیابی، کہ آپ کسی کامیابی کو یا کسی فتح کو اچھا نہیں سمجھتے، سوا ظفرن، سوائے اس کامیابی کے، تصافحت فیہ بیض الہند واللمم، کہ جس میں مصافحہ کیا ہو ہندوستانی تلواروں نے، واللمم، اور جو ہے سروں نے، ہندوستانی تلواروں اور سروں نے مصافحہ کیا ہو۔ تو یہاں پہ غور کرنے کے بات یہ ہے کہ مصافحہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ طلاقت، مل جانا، تلواروں کا اور سروں کا مل جانا، تو لفظ تصافحت بولا گیا ہے اور اس سے مراد کیا لیا گیا ہے؟ طلاقت، مل جانا۔ تو
یہاں پر جو ہے ملاقات کرنا مشبہ تھا اور تصافحات مشبہ بھی تھا، تو مشبہ کو حذف کر دیا اور مشبہ بھی کی صراحت کی ہے، لہٰذا ہم کہیں گے کہ استعارہ تصریحیہ ہے۔ اچھا آگے دیکھیے، انی وقال الحجاج فی احدى خطبہ، حجاج بن یوسف نے اپنے ایک خطبے میں کہا، کیا کہا؟ انی لارى رؤوسا قد اینعت، بے شک میں دیکھ رہا ہوں کچھ سروں کو، قد اینعت کہ وہ پک چکے ہیں، وحان قطافها اور ان کے کاٹنے کا وقت آ گیا، وانی لصاحبها اور میں ہی جو ہوں ان کا مالک ہوں، یعنی کہ میں ہی جو ہے ان کو کاٹوں گا۔ تو دیکھیے یہاں پہ ہوا کیا ہے، یہاں پہ ہوا یہ ہے، اب استعارہ تصریحیہ بھول جائیے، اب مکنیہ کی طرف آئیے کہ بے شک میں دیکھ رہا ہوں کچھ سروں کو، قد اینعت جو پک چکے ہیں۔ تو یہاں پہ ہوا کیا ہے، یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ دراصل رؤوس کو پھلوں سے تشبیہ دی گئی ہے، کہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ سروں کو جو کثماری پھلوں کی طرح ہے، تو رؤوس کو جو ہے پھلوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اچھا پھلوں سے تشبیہ دے دی، اب اس کے بعد رؤوس مشبہ اور پھل مشبہ بھی، تو کیا کیا؟ مشبہ بھی کو حذف کر دیا۔ اوپر کیا ہو رہا تھا؟ مشبہ بھی کو ذکر کیا جا رہا تھا، اور یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ مشبہ بھی کو حذف کیا ہے، ٹھیک ہے، اور مشبہ کو رہنے دیا، تو مشبہ بھی کو حذف کیا ہے، اور مشبہ بھی سے تعلق رکھنے والا ایک لفظ وہ کیا ہے؟ پک جانا، اینعت، وہ جو ہے لا دیا، تو اس کو کہیں گے استعارہ مکنیہ۔ تو استعارہ مکنیہ میں یہ ہوتا ہے کہ مشبہ بھی کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور مشبہ بھی سے تعلق رکھنے والا ایک لفظ لا کر کے اس مشبہ بھی کی طرف جو ہے اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ تو جب اینعت جب یہاں پہ آیا، پک گئے ہیں، تو ہم سمجھ گئے کہ سروں کو جو ہے پھلوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے، تو یہ استعارہ مکنی ہوا۔ آگے چلیے، وَلَمَّا قَلَّتِ الْإِبْلُ امْتَطَيْنَا إِلَى ابْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْخُطُوبَ، کہ جب ہمارے اونٹ جو ہے ختم ہو گئے، یا دیکھیے قلہ کا معنی کم ہونا بھی آتا ہے اور قلہ کا معنی جو ہے معدوم ہونا بھی آتا ہے، دونوں معنی آتے ہیں، تو آپ دونوں کر سکتے ہیں، اور میں یہاں پہ کر رہا ہوں معدوم ہو گئے۔ جب ہمارے اونٹ معدوم ہو گئے، ختم ہو گئے، تو ہم نے ابن ابی سلیمان کے پاس جانے کے لیے ابن ابی سلیمان کے پاس جانے کے لیے مشکلات پر سوار ہو گئے۔ امتطا یمتطی معنی سوار ہونا، اور الخطوب یہ خطب کی جمع ہے، اس کا معنی آتا ہے مشکلات۔ تو جب ہماری اونٹ معدوم ہو گئے تو ہم نے ابن ابی سلیمان کے پاس جانے کے لیے مشکلات پر سوار ہو گئے۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیے، مشکلات پر سوار ہو گئے، تو مشکلات پر تو سوار نہیں ہوتے، تو دراصل ہوا یہاں پہ یہ ہے کہ لفظ خطوب بولا گیا ہے، اور لفظ خطوب یہاں پہ مشبہ ہے، اور اس کو تشبیہ دی گئی ہے سواریوں سے، ہے نا۔ ہم جو ہے ابن ابی سلیمان کے پاس جو ہے مشکلات پر سوار ہو جاتے ہیں، مشکلات پر سوار ہو کر جاتے ہیں، تو مشکلات یعنی کہ وہ مشکلات جو کہ سواریوں کی طرح ہیں، کل مراکب، الخطوبہ کل مراکب، وہ مشکلات جو کہ سواریوں کی طرح ہیں، ان پر سوار ہو جاتے ہیں۔ تو خطوب مشبہ تھا اور مراکب مشبہ بھی، تو کیا کیا؟ مشبہ بھی کو حذف کر دیا، لیکن مشبہ بھی سے تعلق رکھنے والا ایک لفظ امتطینا لا کر کے جو ہے مشبہ بھی کی طرف اشارہ کر دیا، تو اس کو کہیں گے ہم استعارہ مکنیہ، ٹھیک ہے۔ تو استعارہ مکنیہ میں یہ ہوگا، سب سے پہلے تو استعارہ سمجھ لیں، استعارہ میں یا تو مشبہ ذکر ہوگا یا مشبہ بھی ذکر ہوگا، دونوں ایک ساتھ ذکر نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر دونوں ذکر ہو جائیں گے تو اس کو تشبیہ کہیں گے، تو یا تو مشبہ ذکر ہوگا یا مشبہ بھی ذکر ہوگا۔ اگر مشبہ بھی ذکر ہے تو اس کو استعارہ تصریحیہ کہیں گے، اور اگر مشبہ ذکر ہے لیکن مشبہ بھی کی طرف کوئی لفظ لا کر کے اشارہ کر دیا گیا تو اس کی استعارہ مکنیہ کہیں گے۔ اب آگے چلیے، المجد عوفیہ اذا عوفیت والکرم وزال عنک الی اعدائک الالم، بزرگی ٹھیک ہو گئی جب آپ ٹھیک ہو گئے، والکرم اور کرم بھی ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ بزرگی اور کرم ٹھیک ہو گئے جب آپ ٹھیک ہو گئے۔ وزال عنک الی اعدائک الالم، اور علم تکلیف آپ کے دوستوں کی طرف منتقل ہو گئی، آپ سے آپ کے دشمنوں کی طرف منتقل ہو گئی۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے آپ، المجد عوفیہ، بزرگی ٹھیک ہو گئی، شفا پا گئی، عافیت پا گئی، تو بزرگی تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ وہ عافیت پائے، تو بزرگی کو عافیت سے کیوں جوڑا گیا؟ تو دراصل یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ مجد کو انسان سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی کہ المجد کل انسان، وہ بزرگی جو کہ انسان کی طرح ہے، وہ شفا پا گئی، وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو مجد مشبہ تھا اور انسان مشبہ بھی تھا، مشبہ بھی کو حذف کر دیا،
اور مشبہ بہی سے تعلق رکھنے والا ایک لفظ وہ کیا ہے شفا پانا، چونکہ انسان شفا پاتا ہے نا، تو مشبہ بہی سے تعلق رکھنے والا ایک لفظ عرفیہ لا کر کے جو ہے مشبہ بہی کی طرف اشارہ کر دیا، تو اس کو کہیں گے ہم استعارہ مکنیہ۔ تو یہ استعارہ اور استعارہ کی دو قسمیں ہم نے پڑھی ہیں، کل انشاءاللہ بحث پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔